نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے زمین کو ہموار اور برابر بنایا۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، تو تم سب زمین کی راہوں پر نکل جاؤ اور رب کی دی ہوئی روزیوں کو تلاش کر کے کھاؤ، اور یہ سبق ہرگز نہ بھولو اور یہ بات کبھی نہ بھولو کہ روزیوں کی تلاش اور جستجو ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس لیے کہ یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ سفر بھی ختم ہونے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم سب کو تم سب کو اپنے اس رب کے دربار میں دوبارہ حاضر ہونا ہے، دوبارہ پلٹ کر جانا ہے۔ حضرات، اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد زندگی میں جینے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ رزق اور روزی ہے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، کائنات کی وہ تمام مخلوقات جن کے پاس جان ہے انہیں اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت رزق اور روزی کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں انسانوں کا جو چہل پہل دیکھتے ہیں، انسانوں کا چلنا پھرنا دیکھتے ہیں، ان کے دوڑ اور دھوپ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ بازاروں میں انسانوں کا بھیڑ، سڑکوں پر انسانوں کا بھیڑ، بس اسٹینڈوں پر انسانوں کا بھیڑ، اسٹیشنوں پر انسانوں کا بھیڑ، انسانیت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کیا کر رہا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ سب کے سب اپنی روزیوں کی تلاش میں ہیں، یہ سب کے سب اپنے رزق کی جستجو میں ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت ہمیں سمجھاتی ہے روزیوں کے سلسلے میں کہ روزی یہ میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ملتی، میں جتنا چاہوں روزی حاصل کر لوں، آپ جتنا چاہیں روزی حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزی یہ ملتی ہے مقدر سے، روزی کا تعلق مقدر سے ہوتا ہے، روزیوں کا تعلق اللہ کی مرضی منشا اور اس کی چاہت سے ہوتا ہے۔ محنت کریں، مزدوری کریں، تگ و دو کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو جو روزی ملے یہ سمجھیں کہ وہ رب کی مرضی سے روزی ملی ہے، وہ رب کی چاہت سے ہمیں روزی ملی ہے۔ اس لیے ہمیں انہی روزیوں پر راضی اور خوش ہو کے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس دنیا میں آتا نہیں ہے، انسان اس دنیا میں ابھی اس کے قدم پڑتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے ہی اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اس وقت جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 4 مہینے کا ہوتا ہے. 4 مہینے کی مدت میں ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور وہیں پر اس کی عمر لکھتا ہے. دنیا میں کتنے سال جیے گا, کتنی زندگی پائے گا, کتنا عمر پائے گا, وہی اس کی روزی لکھتا ہے. کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیا پہنے گا, یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, یہ ساری کی ساری چیزیں صرف 4 مہینے کی مدت میں فرشتے کے ذریعہ اللہ لکھ دیتا ہے. اور 4 مہینہ پھر وہ مدت حمل 9 مہینے کا کمپلیٹ کر کے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے, اس کے قدم اس دنیا پر پڑتے ہیں, تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقدر کا آخری لقمہ, اپنی تقدیر کا آخری گھونٹ اگر اس کا باقی ہے تب تک اس کی موت نہیں ہو سکتی. فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ وازملوا فی الطلب. کہ لوگوں ابھی روح القدس میرے پاس آئے, جبریل فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, میرے دل میں یہ القا کیا کہ انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها, کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آخری لقمے کا آخری دانہ نہ کھا گے اور پورا نہ کھا لے اور اپنے گھونٹ کا آخری قطرہ نہ پورا پی لے, تب تک اس کی موت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. فاتقوا اللہ, تو تم سب اللہ سے ڈرو, وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, اور اللہ کی دی ہوئی حلال روزیوں کو اور حلال رزق کو تلاش کرو. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان روزیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور دکھنے میں واقعی نظر بھی یہی آتا, انسان روزیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, پر شریعت کی نگاہ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ روزی انسان سے زیادہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے. ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعه اجلہ, کہ انسان کا پیچھا اس کی روزی ایسے کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے. موت ضروری نہیں کہ بستر پر آ جائے, موت ضروری نہیں کہ ہمارے اپنے گھر میں آ جائے, موت ضروری نہیں کہ ہماری اپنی گلی میں آئے, موت ضروری نہیں کہ ہمارے اپنے شہر میں آئے, موت ضروری نہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں آئے. موت کا جو وقت لکھ دیا گیا اور جو جگہ متعین کر دی گئی, موت وہ انسان کو جا کر ضرور ملے گی. بالکل اسی طرح روزیوں کا معاملہ ہے کہ روزی انسان سے اپنے آخری قطرے کو لے کر جا کے ملے گی, وہ ضرور ملے گی. لیکن ہم انسانوں کو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ جائز ناجائز حلال اور حرام کی تمیز کر کے روزیاں کماؤ, روزیوں کی تلاش اور جستجو میں نکلو. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسانوں جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جانور ظلم کر کے کھاتے ہیں, جانور جبر کر کے کھاتے ہیں. شیر کو دیکھو, اپنے کمزور جانوروں کے خون چوستا ہے. وہ شیر کو دیکھو, اپنے سے کمزور جانوروں کا گوشت نوچ کر کے کھاتا ہے, چیڑ پھاڑ کے کھاتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, شیر غلط کر رہا ہے؟ نہیں, وہ غلط نہیں کر رہا, اس وجہ سے کہ شیر کے لیے اللہ کا وہی قانون ہے. لیکن ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہے, ہمارے بیچ پیغمبر آئے, ہمارے پاس آسمانی کتابیں آئیں, ہمیں حلال و حرام کی تمیز بتائی گئی, ہمیں جائز و ناجائز کے راستوں کی پہچان بتلائی گئی. اگر ان چیزوں کا ہم لحاظ نہ کریں تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. شریعت کی روح سے اگر رزق کی جستجو میں نکلا جائے, روزیوں کی تلاش میں نکلی جائے, تو وہ جستجو آسان بناتا ہے اللہ رب العزت, اور بہت سہل بناتا ہے. اور اللہ رب العزت ان روزیوں میں, ان زندگیوں میں, اور ان گھروں میں, ان معاشروں میں, ان سوسائٹیوں میں رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے. آئیے دیکھیں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے چند اسباب ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے رزق کی تلاش آسان ہوتی ہے اور روزیوں میں برکت بھی ہوتی ہے. پہلا اور سب سے پہلا سبب, بنیادی سبب, اللہ کی رزاقیت پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رزاق ہے, وہی روزی دینے والا ہے.
کائنات کی تمام مخلوقات کی روزیاں اسی کے ذمہ ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے چوپائے، زمین کی تہوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، ان سب کی روزیوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ اللہ خود انہیں روزیاں کھلا رہا ہے۔ گندی نالی میں جتنی محبت سے وہ ہمیں کھلاتا ہے، ویسے اس کیڑے کو بھی کھلاتا ہے۔ ہماری آنکھیں حیران رہتی ہیں، ایک پتھر کا چٹان زمانوں سے کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور جب ہم اسے پھوڑتے ہیں تو اس چٹان سے زندہ میٹھک نکلتا ہے، زندہ میٹھک نکلتا ہے۔ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو چٹان کے اس اندر اس میٹھک کو ابھی تک روزیاں پہنچا رہا تھا اور اسے یہاں تک لایا تھا اور ابھی تک اسے زندہ رکھا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اپنے ایک ایک مخلوق کی روزی کی ذمہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا ہے۔ اور یہ نہیں، دیکھو کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، رزاق کون ہو سکتا ہے جو یہ چیلنج کرے کہ رزاقیت اسی کے ہاتھ میں اس طرح ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے کھانے والے کتنے ہیں۔ ابھی شادیوں کا معاملہ آ جائے، کھانا بناتے ہو گھر جاتا، کوئی اور پروگرام رکھو گھر جاتا، پھر تم اپنے خزانے کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ تم خود نہیں کھلا سکتے، اس دھرتی اور زمین پر کوئی نہیں کھلا سکتا۔ رب کو اپنے ہر مخلوق کی تعداد معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون کیا کھائے گا، کون کس طرح کھائے گا، کون کس کی کیا غذا ہے، وہ اللہ سب کے سب مخلوقات کو پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات، سارے انسان سارے جنات، اول تا آخر، پہلے انسان سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کے آخری انسان ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور سب کے سب مجھ سے اپنی مرضی کا مانگو، جو چاہتے ہو مانگو، میں سب کو اپنی مرضی کے مطابق دے دوں گا۔ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں کوئی سوئی ڈال کر نکال لو، ایک قطرہ دو قطرہ نکلے گا، اتنی بھی کمی عرب کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ وَإِنِّي خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں، اللہ کا رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، اپنے ہر بندے کو وہ روزی دینے کا مالک ہے، وہ روزی دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آسان چاہتے ہو کہ ہماری روزی کی تلاش سہل ہو تو ضروری ہے کہ اللہ کی شان رزاقیت پر ہمارا کمپلیٹ ایمان ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی محنت اور مشقت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جس انسان کے ساتھ ہوں، روزیوں کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ توکل ہو اللہ پر اور اپنی محنت اگر شامل ہو، ایسی جگہوں سے اللہ تمہیں روزی دے گا کہ تمہیں امید بھی نہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں روزی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ رزقکم کما یرزق الطیر، کہ سنو اگر تم بھروسہ کرو اس طرح جس طرح بھروسہ کرنے کا اللہ پر حق ہے، رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح صبح وہ نکلتے ہیں، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، پر شام کو جب اپنے گھونسلے میں آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ دانے اپنے ننھے منھے چوچ میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر چلے آتے ہیں۔ یہ توکل کا اگر بھروسہ کرو گے اللہ تمہیں ایسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ لیکن بھروسے کا مفہوم ہمیں اور آپ کو یہاں رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں بیٹھنے سے آسمان پھٹ کر چھتیں پھٹ کر روزیاں نہیں ملتی۔ کوئی یہ سوچ کر گھروں میں بیٹھا رہے ہمارے حصے کی روزی ہمارے قریب آئے گی، ہمیں مل کر رہے گی، نہیں، توکل کے ساتھ محنت اور جستجو بھی شامل ہے۔ ذرا دیکھو ان پرندوں کو کہ صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، گھونسلوں میں روزی نہیں ملتی ان کو، وہ صبح نکلتے ہیں، ہواؤں میں اڑان بھرتے ہیں، آسمانوں کا سیر کرتے ہیں۔ ارے کبھی کبھی یہ پرندے اپنی جانوں پہ کھیل کر اپنی روزیاں تلاش کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ پرندے ہمارے چھتوں پہ آتے ہیں، وہ پرندے ہمارے آنگنوں میں آتے ہیں، ان پرندوں کو احساس ہوتا ہے شکاری نے جال لگایا ہوگا، شکاری نے دام پھیلایا ہوگا، وہ ہمیں پھنسائے گا، وہ ہمیں ضرور پکڑے گا۔ اس کے باوجود وہ پرندے اپنی روزی کی تلاش میں اس جال میں کود کر اپنا دانہ چن کر لے کر اڑتے ہیں۔ اتنی محنت اور اتنی مشقت وہ کرتے ہیں۔ پھر ذرا سوچو، ہم تو انسان ہیں، ہم تو بشر ہیں، ہمیں بلا محنت کے روزیاں کیسے مل جائیں گی؟ بنا مشقت کے روزیاں کیسے مل جائیں گی؟ ذرا دیکھو تو ان نوجوانوں کو، انہیں آج اگر یوں کہا جائے نا کہ ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر نوجوان یہ کام چور ہو چکے، انہیں مشقت نہیں کرنا آتی۔ کتنے نوجوان آج بھی
سماج میں اپنے باپ کی کمائی پر زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ ہوٹلوں میں چائے نوشی ہو رہی ہے, سگریٹ نوشی ہو رہی ہے, ساتھیوں کے ساتھ عیاشی ہو رہی ہے, پر یہ محنت کرنا نہیں چاہتے, یہ مشقت کرنا نہیں. کتنوں کو دیکھا گیا کہ مردوں کی نااہلی اور مردوں کی ناکاری کے بنا پر ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں نکل جاتی ہیں کام کرنے کے لیے. کیا کریں گی بیچارے؟ مرد دیکھ رہی ہے کہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, رات کے دن میں سو رہا ہے, تو بچوں کو کھلانا ہے, تو فیس دینا ہے, تو عورتیں بیچاری ظلم کی یہ صورتحال معاشرے میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. میرے بھائیوں, تو جب پرندوں کو بلا محنت کے روزی نہیں مل سکتی تو پھر ہم تو انسان ہیں, بشر ہیں, پھر ہمیں بلا محنت کے کیسے روزی مل سکتی ہے؟ ضرورت ہے ہمیں مشقت کی اور اللہ پر توکل کے ساتھ. اسی طرح کے سب دیکھو, روزیوں کا مسئلہ نمازوں سے جڑا ہوا ہے. ہر آدمی, گھر کا ہر شخص اگر نمازی ہو تو روزیوں کی تلاش آسان ہوتی ہے اور اللہ اس میں رحمتیں اور برکت. پر شرط ہے, ہم تو کبھی ایسا کرتے ہیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, بیوی پڑھتی ہے کہ نہیں, بچے پڑھ نہیں, شرط ہے آپ بھی نمازی ہو, آپ کا فیملی ہر ممبر نمازی ہو, تب تو رزق کی جستجو آسان ہوگی, روزیوں کی تلاش آسان ہوگی اور اس میں برکتیں نازل ہوں گی. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کہ اے پیغمبر, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, یہ نماز پڑھے, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اسی پر قائم رہیے, آپ بھی نماز قائم کیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے روزی کہاں مانگ رہے ہیں, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم آپ کو خود روزی دیں گے. علماء کرام نے کہا ہے کہ یہاں نماز کی تعلیم کے ساتھ اللہ نے جو یہ کہا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تمہیں روزی دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے روزیوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اس لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جماعت سے نماز پڑھ لیے ہو, اب مسجد میں مت بیٹھو, یہ بھروسہ مت کرو یہاں رہیں گے تو اللہ روزی ہمیں یہاں بھیجے گا. نہیں, اللہ کا حق ادا کر لیے, نماز پڑھ لیے, قرآن پڑھ لیے, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ, محنت کرو, مشقت کرو, اللہ کی روزیاں تلاش کرو. مسجدوں میں بیٹھ کر روزیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی. اگر اس عقیدے کے ساتھ اور اگر اس سمجھ کے ساتھ مسجدوں کا سہارا لے رہے ہو تو غلط کر رہے ہو. نکل جاؤ نمازوں کے ساتھ روزیوں کا وقت, اور خاص کر فجر کی نماز کا. فجر کی نماز کے ساتھ جس بندے کے دن کا آغاز ہوتا ہے, رب العزت اس کی زندگی میں, اس کے دن میں, اس کے گھروں میں, اس کی روزیوں میں بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے. اور جو فجر کی نماز سے غافل ہو کے سویا رہ گیا, پھر اس کا دن بے برکت ہو جاتا ہے, اس کی روزیاں بے برکت ہو جاتی ہیں. ذرا سوچو, فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کہ فجر کی 2 سنتیں, یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے, سونے ہو, ہیرے ہو, جواہرات ہو, بگلے ہو, کوٹھی ہو, پیسے ہو, سکھ جو بھی ہو, خیر من الدنیا وما فیہا, یہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. تو سنتوں کا یہ حال ہے, تو ذرا سوچو جو 2 رکعت فرض نماز ہے, اللہ اس پر اپنے بندوں کے لیے فضل کا اور رحمت کا دروازہ اور برکت کا کیسے کھولے گا. اور یہ تو دعا ہے پیغمبر کی دعا ہے باقاعدہ, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, پروردگارا میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما, میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. سوچو, حیرت کی بات ہے, غیروں نے اس تہذیب کو, اس طریقے کو اپنایا. صبح سویرے وہ گرچہ اللہ کی پوجا نہیں کر رہے, وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکا رہے ہیں, پر غیر ہیں کہ صبح مندروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں, صبح پوجا کے لیے تھالیاں لے جاتے ہیں, صبح وہ اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں تو دنیا کی برکتیں انہیں مل رہی ہیں. ہمارے گھروں کی غریبی, ہمارے گھروں کے مفلسی, ہمارے گھروں کی کنگالی اس بات کی دلیل ہے کہ برکت جب ملنی چاہیے تو ہم نے دروازے بند کر رکھے ہیں. اللہ کی رحمتیں جب حاصل کرنی چاہیے, ہم سوئے ہوئے غفلت میں پڑے ہیں. اللہم بارک لامتی فی بکورہا, پیغمبر کی دعا, اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. صبح 11 بجے ہماری صبح ہوتی ہے, ہمارے نوجوانوں کی 10 بجے جو ہے نوجوانوں کی صبح ہوتی ہے. کہاں سے برکت ملے, کہاں سے رحمت ملے میرے بھائیو. تو روزیوں کو حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر نکل جاؤ زمین اور دنیا میں, اللہ کی روزیاں تلاش کرو. زمین بڑی کشادہ ہے, پھر پریشانیاں بھی ہٹیں گی, تکلیفیں بھی ہٹیں گی, بیماریاں بھی ہٹیں گی, مصیبتیں بھی ہٹیں گی, پر شرط ہے ان اسباب کو اپناؤ تو صحیح. ایک اور سبب ہے
روزیوں کو حاصل کرنے کا اور جستجو کو آسان بنانے کا، سماج کے غریبوں، مفلسوں، فقیروں، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، محبت کی دو بول بول دینا. یہ یتیموں غریبوں، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دینا، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا دینا، کوئی یتیم ہے اس کے ہاتھ پہ سہارے کا ہاتھ رکھ دینا، کوئی بیوہ ہے اس کے گھر راشن بھجوا دینا. یہ وہ نیکیاں ہیں جس سے اللہ روزیوں کو آسان بناتا ہے اور روزیوں میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے. پیغمبر نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے آسمان سے اور تمہارے روزیوں میں جو برکت ہوتی ہے، جانتے ہو کہ ہوتی ہے یہ تمہارے غریبوں اور مفلسوں اور کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کمزور، یہ روزیاں جو تمہاری بڑھ رہی ہیں تم نے کسی غریب کی مدد کی ہے. یہ روزیوں میں جو برکت بڑھ رہی ہے یتیم کا سہارا بنے ہوئے ہو، روزیوں میں برکت ہو رہی ہے بیواؤں کے گھر راشن بھیج رہے ہو. یہ وہ ساری نیکیاں ہیں، یہ بھلائیاں ہیں جس سے انسان کو روزیاں ملتی ہیں. دیکھو دو صحابی دونوں سگے بھائی تھے. ایک دین کا علم سیکھ رہا ہے اور ایک بھائی بزنس مین ہے، تجارت کر رہا ہے. وہ تجارت کر رہا ہے، لا کر دے رہا ہے، اور یہ دین کا علم سیکھنے والا بیٹھ کے کھا رہا ہے. تو انہوں نے شکایت کر دی پیغمبر سے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور ایک تاجر ہوں، پیسے لاتا ہوں، اور یہ بیٹھ کے خالی کھاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکایت لے کر تو آ گئے، پر تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اسی بھائی پر جو تم خرچ کر رہے ہو اور یہ جو دین کا علم سیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اسی بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں روزیوں میں برکت مل رہی ہو اور تمہیں پیسے اور مالداری مل رہی ہو. لعلک ترزق، اسی کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی. تو سماج میں، معاشرے میں جو غریب ہے، محتاج ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ وسیلے بنتے ہیں ہماری روزیوں کے، وہ ذریعے بنتے ہیں ہماری روزیوں کے. جو جتنا خرچ کر رہا اللہ اس کو اتنا زیادہ نواز رہا ہے، اور جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، دولت ہے اس کے پاس کوئی بات نہیں، دولت کی شکل دیکھ کر وہ جی رہا ہے کوئی بات نہیں، دولت بڑی ہے پر اس میں برکت نہیں ہے. اس لیے کہ برکت کی راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ایک سبب اور دیکھو، صلہ رحمی کا ہے. جو رشتے جوڑنے کا مزاج رکھتے ہیں، جو رشتوں کو اپناتے ہیں، جو رشتے کاٹتے نہیں، جو رشتے توڑتے نہیں، اللہ رب العزت ان کی روزیوں میں، دیکھو آپ سماج میں دیکھو، ایسے اس شخص کو جو رشتے جوڑ کے رکھتا ہے، رشتے باندھ کے رکھتا ہے اور رشتوں سے ملاقات کرتا ہے، محبتیں کرتا ہے، اللہ بے پناہ اس کو روزیاں دیتا ہے. لیکن جو رشتے کاٹ دیتا ہے، جو رشتے توڑ دیتا ہے، جو رشتوں سے دور بھاگتا ہے، اللہ اس کی روزیوں میں کمی لے آتا ہے. فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روزیوں میں برکت ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو، اللہ اکبر، روزیوں میں برکت ہو اور عمر میں بھی برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے، رشتوں کو پکڑ کر رکھے. ظلم کر رہا ہے کوئی رشتہ دار، کوئی بات نہیں، تھوڑی برداشت کرو، تھوڑا صبر کرو، بات پر اتاولے نہ ہو جاؤ. تھوڑی بات پر رشتے ہمیشہ کے لیے توڑ مت دو، تھوڑی بات کے لیے نسلوں میں دشمنیاں مت پیدا کرو، تھوڑی بات کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کر کے مت جاؤ کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، اس کے گھر مت جانا، اس سے سلام نہ کرنا، اس سے ملنا نہیں. رشتوں کو کاٹنے والے شریعت کی نگاہ میں بڑے مبغوض ہیں، بڑے ناپسندیدہ ہیں. اس لیے تھوڑا ظلم برداشت ہی کرو پر رشتہ ٹوٹنے مت دو، رشتہ ختم مت ہونے دو. یہ وہ سبب ہے جس سے ہمارے روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ اسباب ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے. غریبی، مفلسی، کنگالی اور اسی طرح محتاجگی اور تنگی، ان سب کو دور کرنے کا شریعت نے ہمیں آپ کو طریقہ بتلایا، پر شرط ہے کہ شریعت کی روح سے وہ روزی کمائی جائے. مقدر کی روزی لو، پر ہماری جستجو جائز ہونی چاہیے، ہماری جستجو حلال ہونی چاہیے، حرام کے قریب نہ جائیں. آخری وقت میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ حرام روزی سے زندگیوں پر بہت گندا اثر پڑتا ہے، اور سب سے بھیانک اثر تو یہ کہ ہماری عبادتیں اور دعائیں تک قبول نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاک روزیاں دی ہیں اسے کھاؤ، حلال روزیاں کھاؤ، جائز روزیوں کی تلاش میں رہو، کم پاؤ، کم کھاؤ، کم پیو، پر آخرت برباد مت ہونے دو، اپنی عبادتوں کو تباہ مت ہونے دو. ثم ذکر الرجل، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد پیغمبر نے ایک اس آدمی کا تذکرہ کیا. ثم ذکر الرجل یطیل السفر،
ایک وہ آدمی کا تذکرہ کیا پیغمبر نے جو بہت لمبا سفر کر کے آیا ہو، اور سفر بڑی کٹھن ہوتی ہے سفر کا معاملہ، اور مسافر کے لیے تو پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ مسافر اگر دعا کرے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یطیل السفر، دیکھو مسافر بھی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور اشعث، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی وہ اتنا مجبور ہے، اتنا بے بس ہے، اتنا لاچار ہے، وہ اتنا دیوانہ ہے کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور پراگندہ لباس ہے، گرد و غبار ہے اس کے لباس پر، اتنا مجبور، اتنا مقہور، اور پھر کہہ کیا رہا ہے معلوم ہے؟ وہ آدمی کہہ کیا رہا؟ یا ربی یا ربی، اے پروردگار اے پروردگار، رب۔ رب یہ بہت جامع لفظ ہے، اسی لیے قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، رب جو رب، یہ اللہ کی جو صفت ہے اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر اس دنیا میں جس نے بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے سب کو عطا کیا ہے۔ دیکھو آدم و حوا سے غلطی ہوئی، اسی رب کا حوالہ دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم و حوا کی دعا قبول ہوئی جب صفت ربوبیت کا اور اللہ کے رب کا حوالہ دے کر پکارا گیا، اور انہی آدم و حوا کو جب دیکھا شیطان نے کہ ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا مانگ لی اور قبول ہو گئی، تو ابلیس نے بھی رب کے حوالہ دیا، کیا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے بھی قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اس کی بھی دعا اللہ نے سنی۔ رب 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 یہ ایسی صفت ہے اللہ کی قسم کہ بندہ اگر صفت ربوبیت کا حوالہ دے تو رزاق ہے، پالنے والا ہے، تو جلانے والا ہے، یہ سب کی پرورش کا حوالہ دے کر تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت جو ہے راضی ہو جاتا ہے اپنے اس بندے سے۔ لیکن یہاں دیکھو مسافر بھی ہے، بال پراگندہ بھی ہے، اور کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور پھر اس صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا مانگ رہا ہے جس کا حوالہ دے کر ابلیس نے مانگا تو قبول ہو گئی، آدم و حوا نے مانگا تو قبول ہو گئی، ابراہیم اسماعیل نے مانگا تو قبول ہو گئی، جس نے مانگا سب کی قبول ہوئی، پر اس آدمی کی قبول نہیں ہوئی، اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آگے تشریح آ گئی، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى استجاب له، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام، اور اس کی کمائی حرام، سب کچھ حرام سے لیا ہوا، اور آ کر مجھ سے یا رب ربی کہہ رہا ہے، فأنى استجاب له، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ تو حرام رزق اور حرام روزی ہماری عبادتوں کو بھی برباد کرتی ہے، ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں، یعنی میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ اسی لیے اس دور میں نا لوگ حضرت سعد سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو سعد بد دعا کر دیں تو ہم برباد ہو جائیں، سعد دعا کر دیں تو قبول ہو جائے، اتنا یقین تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک وسیلہ بتایا، ایک ذریعہ بتایا، اگر چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری ہر بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، طب مطعمہ، ایک لفظ میں جواب دیا، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنی روزی کو حلال کر لو، پاکیزہ روزیاں کھاؤ۔ یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ سبب ہے کہ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اور جب بھی بد دعا کرو گے تب بھی قبول ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اسباب جو میں نے آپ کو بتلائے اور حلال اور حرام کی جو تمیز جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے اور بتلائی ہے، اگر ان چیزوں کو ہم اپنی نگاہ سے غائب نہ کریں اور اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کی قسم ہماری زندگیاں پاک اور صاف ہو جائیں گی۔ جیسے تعلیمات ہمیں پاک اور صاف ملی ہے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، ہمارے شہروں میں برکت آئے گی۔ مسلمانوں کی بے دردی اور مسلمانوں کی بے توجہی اور مسلمانوں کی بے رحم دلی کا یہی عالم ہے جس کی وجہ
سے کائنات کے سارے مسلمان ہر لمحہ ہر جگہ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، اور وہ مجبور ہیں، وہ مقہور، ہر ناحیے سے وہ پریشان ہے، اس لیے کہ رب العزت نے جو مین پوائنٹ دیا تھا اور جو مین نقطہ دیا تھا، ہم اور آپ نے اسے ہی چھوڑ کر رکھا ہے، اور ہم نے اپنی روزیوں کی جستجو میں بے پرواہ ہو کر جہاں سے چاہا ہم نے حاصل کیا، اور جو چاہا ہم نے کھایا، یہی وجہ ہے ہماری بربادی کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی روزی ملے اور جہاں سے روزی حاصل کریں، پاک روزی ملے، پاک روزی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، حلال کمائی پر اور جائز کمائی پر اور ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ ہماری جو سانس ٹوٹے، ہماری موت آئے تو ایمان بالخیر اور اسلامی تعلیمات پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔